السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ رکن نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 67 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں۔ یہ تعجب کی بات تھی کہ جسم جب مٹی میں تبدیل ہو جائے گا تو دوبارہ سے وہ جسم کس طرح سے تخلیق ہوگا۔ انہیں لگتا تھا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہلے ہماری تخلیق ہوئی تو ہم ماؤں کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور اس طرح سے جب ہمارا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا تو پھر کس طرح سے ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا، یعنی ایسا ہی وعدہ پہلے نبیوں نے بھی ایسا ہی وعدہ کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم سے موت کے بعد کی زندگی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں، یعنی قصے کہانیاں ہیں جو صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف قصے کہانیاں ہیں، جو کہ پہلے بھی نبیوں نے ایسے ہی قصے کہانیاں سنائی تھی اور ہم بھی آج ایسی ہی قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ پھر رب کائنات ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل پھر کر دیکھو زمین کے اندر کہ مجرم اپنے انجام کو کیسے پہنچے۔ رسولوں کی بات سچی ہے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا۔ پھر دیکھو، یعنی اپنی بصیرت سے، اپنی نگاہوں سے دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور یہ تمہارے رب کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو ہمیشہ ایک ہی جیسے انجام سے ان کو دوچار کیا، اور ان کو ایسا ہی اللہ رب العزت نے ختم کیا۔ رب کائنات پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے رویوں پر نہ پڑھیں، نہ پریشان ہوں، ان کی سازشوں پر دل کو پریشان نہ کریں۔ رب العزت نے فرمایا تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، ان کا مکر انہی کی طرف لوٹے گا۔ رب العزت نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو اس وعدے کو جلد از جلد پورا کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ جلدی مچاتے تھے۔ قُلْ عَسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے ان یکون، ہو سکتا ہے کہ ان یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون، ہو سکتا ہے کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، یعنی وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو قریب آ لگا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ عذاب کے کچھ حصے کا آغاز تو غزوہ بدر سے ہو گیا تھا، اور بعد میں بھی کافروں کے کئی بار ان کو ایسے ہی اسی طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ان کا دنیا کے اندر دیا جانے والا عذاب تھا جس میں ذلت، رسوائی اور مال اور دولت اور اولاد اور ہر چیز سے ان کو بے دخل ہونا پڑا،
اور ان کو ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، پھر رب کائنات فرماتے ہیں یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کو بھی جانتا ہے۔ ان کا زبانی مطالبہ تو یہ ہے کہ عذاب جلد کیوں نہیں آ جاتا، لیکن اس مطالبے کی وجہ سے جو کچھ اب یہ اپنے دلوں میں سمجھے بیٹھے ہیں ان کا یہ تمہارے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں پوشیدہ جو چھپے ہوئے کینہ، حسد اور ناپاک ارادے ہیں ان کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں رب کائنات ان کو خوب جانتا ہے۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي